السلام علیکم. میں لندن سے وایا دبئی کنیکٹنگ فلائٹ لے کے پاکستان پہنچا ہوں، اور جب یہاں پہنچا ہوں تو مجھے امیگریشن کے اوپر روکا ہے کہ آپ کا نام اسٹاپ لسٹ میں ہے. تو میں نے پوچھا کہ میرا نام اسٹاپ لسٹ میں کیوں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس کا اندازہ نہیں ہے لیکن ریڈ فلیگ آ رہا ہے. تو اس کے بعد مجھے یہ کہا گیا کہ این سی سی آئی اے نے جو ہے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ریکوائرڈ ہیں ان کو، یعنی میں این سی سی آئی اے کو ریکوائرڈ ہوں. ابھی گزشتہ کچھ 4 گھنٹے سے میں یہاں ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں اور بتایا جا رہا ہے کہ این سی سی آئی اے کی ٹیم راستے میں ہے. پھر پتہ چل رہا ہے کہ وہ آئے ہوئے ہیں، میٹنگز کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو یہاں سے لے کے جائیں گے. کیا کیس ہے، کیا چارج ہے، آم، کیا ایسا میں نے کیا ہے، مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے اس چیز کا، نہ ہی مجھے بتایا جا رہا ہے. اور میں ظاہر ہے اداروں کا احترام کرتا ہوں، میرے وطن عزیز کے ادارے ہیں، میرے ملک کے ادارے ہیں. بطور محب وطن پاکستانی میں نے ہمیشہ احترام کیا اور اب بھی کروں گا، اور میں ایز مچ کوآپریٹ ایز پاسبل میں کروں گا. لیکن مجھے پتہ ہے تو جائے نا کہ پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے. تو بہرکیف یہ ایشو ہے. لیٹس سی کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں. اب باہر سے تو مجھے کو پتہ نہیں ہے کہ باہر اس وقت کیا چل رہا ہے، کیا سچویشن ہے. میں ہالیڈیز پہ گیا ہوا تھا لندن، اور لندن سے واپس آیا ہوں اور یہاں آیا ہوں تو یہ اس وقت سچویشن میرے ساتھ بنی ہوئی ہے. تو جو شیعہ ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کی تکریم کیوں نہیں کرتے ہیں، ادب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے جو قابل تکریم ہوتا ہے اس کا ادب کیا جاتا ہے نا دین میں بھی. جو نہیں ہے قابل تکریم تو قرآن نے بھی جو لوگ نہیں ہیں تکریم کے قابل، تو جو یہ شیعہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ شیعہ اہل سنت زیادہ اس موقف پر ہیں کہ وہ نہیں ہے قابل تکریم. اہل سنت کی کتابیں شیعہ سے زیادہ ہیں امیر شام کے بارے میں. اہل سنت کی تحقیقات ابھی پاکستان میں بھی ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں. کوئی مستند ایسا بتا سکتے ہیں جس نے بہت کوئی ایسی سارے بات کی ہیں، ہو؟ میرے خیال میں بہت سارے ہیں. ابھی جیسے آپ نے مولانا طارق جمیل کا، مولانا ابوالعلا مودودی کا حوالہ دیا، کیا ان کی کتابوں سے ایسا کچھ ثابت ہے؟ مولانا ابوالعلا مودودی ہی کی مثال لے لیں کہ جی، وہ نہیں ان کو اس طرح سمجھتے جس طرح باقی. میں چاہتا ہوں آپ کو ایسے ریفرنس دیں تاکہ ہم جا کے اس کو انہی کی کاؤنٹر چیک کتاب بھی کر سکیں. انہی کی کتاب خلافت و ملوکیت سب سے بڑا ریفرنس ہے. اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ سے متعلق انہوں نے لان تان نہیں کر رہے وہ، لیکن یہ کہ وہ اس لیول پر نہیں ہیں جو خلفائے راشدین یا باقی. لیکن جس انداز میں جو لب و لہجہ استعمال کیا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ جائز ہے؟ یہ ایک الگ بات ہے نا، اس کو اور عنوان سے ہم کریں. لیکن جو تاریخ کا جائزہ لینا ہوتا ہے نا، تاریخ کو اپنے اصولوں کے تحت انسان دیکھتا ہے. تاریخ کو عقیدت کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا کہ میری عقیدت کسی بندے کے ساتھ ہے تو میں اس کے احترام کروں، میری عقیدت نہیں. تاریخ حقائق کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ اگر آپ حقائق کو دیکھیں تو پھر آپ اختیار کریں گے کہ تاریخ کا جو کردار ہیں وہ کتنے قابل احترام ہیں اور کتنے قابل احترام نہیں ہیں. تو جو اختلاف ہے آغا صاحب، وہ شخصیات پہ ہے یا تاریخ کی تشریح پہ ہے؟ کردار پہ ہے، ہر ایک کے کردار پر ہے کہ ہر ایک نے کیا کردار ادا کیا، کیا رول ادا کیا ہے. تو یعنی شخصیات ہی ہو گئی نا. شخصیات میں کئی چیزیں آتی ہیں نا. شخصیت میں تو اس کا نسب بھی آ جاتا ہے، اس کے پرسنالٹی بھی آ جاتی ہے، ممکن ہے اس کے اخلاقیات بھی آ جاتے ہیں. شخصیات میں یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اس کا جو کردار ہے، مثلا ابھی ہم پاکستان میں دیکھیں شخصیات کا کردار دیکھیں اس وقت موجودہ دور میں کہ سیاستدان ہیں، مختلف سیاستدان ہیں، ان کا پاکستان کے حوالے سے کیا کردار ہے. پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، پاکستان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں، کمزور کر رہے ہیں. یہ کردار دیکھیں آپ، یہ نہ دیکھیں کہ یہ خاندان اس کا کیا ہے یا اس کے باقی پرسنالٹی کیا ہے. اس کو چھوڑ کر صرف اس کا کریکٹر دیکھیں کہ اس وقت کیا کر رہا ہے. وہ اپنی باتوں سے انتشار پھیلا رہا ہے، اپنی باتوں سے ملک کو کمزور کر رہا ہے یا اپنی باتوں سے مضبوط کر رہا ہے. اسی طرح امت اسلامیہ کو کمزور کس نے کیا، دین رسول اللہ کو کمزور کس نے کیا، مضبوط کس نے کیا. یہ دیکھیں آپ تاریخ میں. تو خلیفہ اول، خلیفہ دوم اور خلیفہ سوم کے حوالے سے بھی جو لب و لہجہ استعمال کیا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ ہم اہل البیت علیہ السلام کے پیروکار ہیں. شیعہ یعنی اہل البیت کا پیروکار. اہل البیت نے جو کیا ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے. شیعہ مسلک کے اندر اہل البیت حجت ہیں، 12 امام ہمارے لیے حجت ہیں. انہوں نے جس کی بے احترامی کی ہے
وہ ہمارے لیے حجت ہے، جس کا احترام کیا ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، جس کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اہل البیت نے کیا کیا خلفاء راشدین کے بارے میں، یا امہات المومنین کے بارے میں، یا باقی صحابہ کے بارے میں، شخصیات کے بارے میں۔ تو ظاہر ہے کہ یزید کے خلاف، بنو امیہ کے خلاف ائمہ اطہار نے جنگ کی ہے۔ بنو امیہ کو اہل البیت نے کوئی سندیت نہیں دی، بلکہ ایک کھل کے ان کی گمراہی کا بیان کیا۔ تو ظاہر ہے اب شیعہ کو بنو امیہ کے بارے میں تو بالکل اہل البیت کی طرف سے ایک واضح رہنمائی موجود ہے، لیکن خلفائے راشدین کے ساتھ ہم دیکھیں تو امیر المومنین کا رویہ، جی جی امام حسین علیہ السلام کا رویہ، امام حسن علیہ السلام کا، جو خلفاء کے زمانے میں موجود تھے، تو انہوں نے احترام کا ان کے ساتھ رویہ کیا ہے، اختلاف کے باوجود بھی احترام رکھا ہے۔ تو جو امیر المومنین کا رویہ ہے خلفاء کے ساتھ، وہ شیعہ کے لیے حجت ہے۔ وہ اس سے آگے پیچھے ہوں گے تو پھر یہ امیر المومنین کے فالوور نہیں ہیں، یہ ان کی اپنی جذباتیت ہے یا اپنی تشخیص ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں، کرتے ہیں اس طرح سے، بالکل ہیں ایسے، لیکن وہ ریئیکشن میں کرتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے تاریخ گستاخی بے حرمتی کی کہاں سے شروع ہوئی؟ آپ تاریخ کو پڑھیں، آپ سب سے پہلی بے حرمتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی یا اہل البیت کی کس نے کی تاریخ میں؟ ظاہر ہے ہر چیز کا ایک ریئیکشن آتا ہے نا۔ سب سے پہلی بے حرمتی بنو امیہ نے کی، 100 سال تک امیر المومنین پر ممبروں پر لعن طعن کی۔ اب ظاہر ہے کہ ریئیکشن آتا ہے، پھر مقابل میں بھی آتا ہے، جو آپ کریں گے اس کا ایک ریئیکشن آئے گا۔ تو وہ اصل بے حرمتی کا آغاز تھا، وہ گستاخی کا آغاز تھا۔ ائمہ اہل البیت کے ہاتھوں سے کسی کی بے حرمتی نہیں ہوئی، کسی ایک شخص، ایک نمونہ بھی موجود نہیں ہے کہ اہل البیت نے کسی شخصیت کی، حتیٰ اپنے مخالفین کی بھی بے حرمتی اگر نہیں۔ انہوں نے نہیں کی تو پھر اہل بیت کے فالوورز کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح کی بے حرمتی یا یعنی گستاخی کریں۔ اہل البیت نے اپنے مخالفین کی بھی بے حرمتی نہیں کی، اختلاف کیا، انہیں ثابت کیا کہ باطل پر ہو، آپ کا نظریہ غلط، آپ کا عمل غلط، آپ کا کردار غلط ہے، لیکن بے حرمتی نہیں کی ان کی۔ وہ تو ظاہر ہے گفتگو تو لاجیکل ڈومین میں ہوتی ہے، بالکل، دلائل کی روشنی میں آپ کنونس کر لیتے ہیں، وہ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری کا پرنسپل ہوتا ہے، لیکن اہل بیت کے فالوورز تو وہ نہیں ہو سکتے جو انہیں اہل البیت کو فالو کرنا چاہیے۔